بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں اس موضوع بڑا سینسیٹیو ہے۔ اس موضوع کے اندر اللہ رب العزت بندے کو احساس دلا رہے ہیں اس بات کا کہ انسان کو پیدا کیا تو اس کی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ بندہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو بھولے نہ، اسے یاد کرتا رہے۔ دنیا کے اندر انسان کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، غم، آلام اور بہت سارے مصائب، بیماریاں، طرح طرح کے جھنجھٹوں کے اندر انسان پھنسا ہوا ہے۔ رزق کی تنگی کا مسئلہ ہر شخص کو ہے۔ لوگوں کی اکثریت اس پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ انسان کا رزق تنگ کیوں ہوتا ہے؟ چاہے وہ کسی بھی صورت کے اندر ہو۔ پیسے کی، مال کی، دولت کی کمی کو رزق کی تنگی نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کی فراوانی ہونے کے باوجود بھی انسان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، میں اس کی معیشت کو، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اور انسان اس دن کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے آج کے دن اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ دنیا میں میری آنکھیں تھی، میں دیکھنے والا تھا، میں بصارت رکھتا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے جیسے تو نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا، ایسے ہی آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ ناظرین، اگر روز قیامت اللہ ہمیں بھلا دے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اگر اللہ نے ہمیں اگنور کر دیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم رب کو یاد نہیں کرتے، 2-2 4-4 گھنٹے ساری رات موبائل کے ساتھ ہم جو ہے وہ گزار دیتے ہیں، فضولیات کے اندر گزار دیتے ہیں، لیکن رب کو یاد کرنے کی فرصت نہیں ہے، قرآن کھولنے کی فرصت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، رب کا ذکر کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، اے میرے بندے، تو مجھے یاد کیا کر، میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ جب بندے کو یاد کرتے ہیں تو بڑی انسانوں سے اچھی مجلس کے اندر انسان کو یاد کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کے سامنے اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ تم نے اس بندے کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا، دیکھو میرا بندہ کیسے مجھے یاد کر رہا ہے۔ اور جگہ جگہ پہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو میرا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اور اللہ رب العزت بندے کو یاد دلا رہے ہیں کہ مجھے یاد کرتا رہے، اپنے رب کو دل میں گڑ گڑا کے یاد کرتا رہے، اور اپنے رب سے ڈر اور پکار سے، اور خفیہ طور پہ بھی پکار، اعلانیہ طور پہ بھی پکار، گڑ گڑا کے پکار۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور کم آواز میں بھی پکار، بالغدو والآصال، صبح اور شام پکار۔ ولا تکم من الغافلین، اور غفلت میں نہ پڑ، غافلین میں سے نہ ہو۔ اور اسی طرح سے دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کو یاد کر صبح بھی اور شام بھی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہم یاد رکھیں، پکاریں۔ یاد اس لیے کہ ہم اس سے ڈرتے رہیں، کوئی کام اس کے حکم کے خلاف نہ کریں۔ پکارنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کی بزرگی اور بڑائی کا اقرار کرتے رہیں،
تاکہ اللہ کے سوا کسی کی بڑائی اور بزرگی ہمارے دل میں جگہ نہ پائے اور اس کے سوا کسی سے ہم کوئی آس نہ رکھیں. ناظرین، یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میرے ذکر سے اعراض نہ کر، میرے ذکر سے منہ نہ موڑ، مجھے اگنور نہ کر. اگر تو ایسا کرے گا تو میں تیری معیشت کو، تیرے رزق کو تنگ کر دوں گا، دنیا تیرے اوپر تنگ کر دوں گا. ناظرین، شروع میں بھی میں نے بات کی کہ صرف مال اور دولت کا، روپے پیسے کا کم ہو جانا یا اس کی تنگی ہو جانا یا جاب کا نہ ملنا یا بے روزگار ہو جانا، یہ تنگی یہ تو ہے ہی ہے. لیکن دولت کی فراوانی ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود اور دنیا کی ساری آسائشیں اور نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اللہ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. دنیا اس بندے پہ تنگ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں، سب کچھ ہے، روپیہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، اور دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ اس کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود وہ شخص کھا نہیں سکتا، وہ شخص ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا. اگر کسی کو شوگر ہو گئی ہے تو مثال کے طور پہ تو وہ دنیا کی باقی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا. ڈاکٹرز نے منع کی ہے تو یہ ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں، اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر تنگ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دنیا کی ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں، جو ایک غریب بندہ جو ہے وہ اٹھاتا ہے. امیر کو نیند نہیں آتی، غریب سڑک پہ بھی سو جاتا ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کے لیے درس ہوتی ہیں، جو بندے کے لیے سبق ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انسان کو آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر اس آزمائش میں دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ برتاؤ کیسا کرتا ہے، میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا، میری طرف التفات کرتا ہے یا نہیں کرتا، میری طرف دھیان دیتا ہے یا نہیں دیتا، میرے در پہ آ کے جھکتا ہے یا نہیں جھکتا، میرا ذکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، چاہے وہ اعلانیہ کرے چاہے وہ دل میں کرے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.